بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل اور معلومات کے سلسلے کا 12واں پروگرام آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج بات کرتے ہیں کرپشن یا بدعنوانی پر۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بدعنوانی وہ ہوتی ہے جس میں کوئی مالی معاملات ہوں، مالی خرد ہو، پیسہ ادھر سے ادھر کیا گیا ہو، ناجائز طور پہ پیسہ کمایا گیا ہو، رشوت لی گئی ہو۔ لیکن اصل میں بدعنوانی صرف مالی نہیں ہوتی، یہ اخلاقی بھی ہوتی ہے، اور یہ اپنے اختیارات کا ایک غلط استعمال بھی ایک بدعنوانی ہے، اور یہ غلط استعمال اختیارات کا یہ سب سے بڑی بدعنوانی۔ یہ ساری بیماریوں کا، ساری بدعنوانیوں کا، ساری خرابیوں کی جڑ اگر ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات جو آئین کے تحت، قانون کے تحت آپ کو جو اختیارات حاصل ہیں، آپ ان کا غلط اور ناجائز استعمال شروع۔ اور یہ ناجائز استعمال آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے ہے ہمارے وطن عزیز میں۔ جب حکومت پر یا انتظامیہ میں شریک لوگوں نے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے بدعنوانی کو فروغ دیا۔ سب سے بڑی بدعنوانی یہ ہے کہ آپ اپنے اختیارات سے نااہل لوگوں کو ایسی جگہوں پر لا کے بٹھا دیں جہاں اہل لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ اب چاہے یہ انتظامیہ ہو، چاہے یہ عدلیہ ہو، چاہے یہ مقننہ ہو، ان سب جگہوں پر اگر نااہل لوگ بیٹھیں گے، کسی کے کہنے سے لائے جائیں گے، کسی اور مفاد کی وجہ سے وہاں لائے جائیں گے، لازماً وہ ایسی طرح ڈال دیں گے، ایسی بنیاد ڈال دیں گے کہ آج پاکستان میں مسائل کے حل نہ ہونے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ان جگہوں پر ایسے بدعنوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو پیسے دے کر، جو اپنے رشتہ داری، اپنی اقربا پروری اور دیگر وجوہ سے ان جگہوں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے اس پورے ملک کی انتظامیہ کا بیڑا غرق کر دیا ہے، اس پورے ملک کے نظام کو تہہ دیر کر دیا ہے، انہوں نے سارے سسٹم کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ ایک ہوتی ہے اہلیت اور ایک ہوتی ہے دیانتداری۔ دیانتداری کو فی الحال چھوڑیں۔ جب ایک آدمی میں کسی کام کی اہلیت ہی نہیں ہے، جب وہ اس کام کے لیے بنایا نہیں گیا ہے، جب اس کام کے لیے اپنے تربیت حاصل نہیں کی گئی ہے، صرف کوٹے کی بنیاد پر، صرف زبان کی بنیاد پر، صرف نسل کی بنیاد پر، صرف صوبے کی بنیاد پر اسے اگر آپ ایسی جگہوں پہ بٹھا دیں گے، وہ دوسروں کا تو بیڑا غرق کرے گا، اپنا بھی کرے گا، اپنی قوم کے لوگوں کا بھی کرے گا اپنا۔ اور آج ہم یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں جن جگہوں پر جس طرح سے سفارش سے لوگ لا کے بٹھائے گئے ہیں، جس طرح سے ناجائز طریقے پر، ایک زمانے میں تو سی ایس ایس افسروں کی جگہ بھی لیٹرل انٹری شروع کر دی گئی تھی، اور صرف مصنوعی طریقے سے تعداد بڑھانے کے لیے، اور جس کو توازن کہتے تھے کہ تمام صوبوں میں تک اس طرح کے لوگوں کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے کہ انہیں نہ ایڈمنسٹریشن کا پتہ ہے، نہ انہیں قانون کا پتہ ہے، نہ انہیں انگریزی لکھنے آتی، نہ انہیں اردو لکھنی آتی ہے۔ ایسے لوگوں کو ان جگہوں پہ لا کے بٹھا دیا گیا ہے، لازماً وہ کیا کریں گے۔ ایک معمولی سی مثال لے لیجیے کہ آج کراچی میں ٹریفک پولیس میں جو لوگ ہیں، آپ دوپہر 12-1 بجے جا کے دیکھ لیجیے سڑکوں پر، وہ کسی سائے دار جگہ میں کسی درخت کے نیچے موبائل لیے ہوئے اپنے گھر والوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ ٹریفک پھنس رہا ہوگا، اسکولوں کا وقت ہوگا، گاڑیوں کا، ایمبولینسز کا وقت ہوگا، وہ مزے سے سائے میں کسی درخت کے اپنی گپ شپ لگا رہے ہیں۔ یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ جب وہ اس قابل نہیں ہیں، وہ اتنی محنت کا کام نہیں کر سکتے، انہیں لا کے کراچی جیسے شہر میں آپ نے کیوں بسایا؟ کیوں انہیں ایسی نوکریاں دی گئیں؟ اول تو کسی جگہ بھی وہ نوکری کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اپنی محنت نہیں کر رہے، اپنے فرض کو پورا نہیں کر رہے۔ لیکن کراچی یا لاہور یا پشاور جیسے شہروں میں جہاں ہر وقت ٹریفک کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں آپ ہیں۔ یہ ایک معمولی سی مثال ہے، بقیہ آپ خود تصور کر لیجئے کہ بڑے عہدوں پر کیا ہو۔ تو یہ اختیارات کا ناجائز استعمال جب کسی حکومت کے کارندے کرنے لگیں، اس کے وزراء کرنے لگیں، پیسے لے کے رکھنے لگیں، رشتہ داری پر رکھنے لگیں، زبان کی بنیاد پر رکھنے لگیں، جو آئین قانون ہے اس کے تحت آپ
ان میں سے بھی تو اچھے لوگ ہیں، ان میں سے میرٹ والے لوگ ہیں، ان میں سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن وہ غریب ہیں، وہ پیسے نہیں دے سکتے، وہ سفارشیں نہیں کروا سکتے، ایم این اے اور ایم پی اے کو نہیں وہ لا سکتے۔ آپ ان کو لائیں، وہاں بھی اچھے لوگ ہیں، وہاں بھی اس طرح کے، تو آپ یہ ناجائز استعمال کی بنیاد جس نے بھی ڈالی ہے اس نے اس ملک کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ مسئلہ وہی ہے کہ ہمارے لوگ ان باتوں کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ کون لوگ ایماندار ہیں، کون لوگ عدل کا، انصاف کا، محبت کا چلن عام کر سکتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جنہیں سوائے اپنے پیسوں کے، اپنی دولت بڑھانے کے اور کوئی اس ملک سے کوئی واسطہ ان کا نہیں ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی ایسے ہی موضوع کے ساتھ ہم سے حاضر ہو، آپ سے اجازت دی، اللہ حافظ۔